آغا جان یہ آپ کی میڈیسن۔ منال انہیں کھانا کھلا کر دوائی دے رہی تھی۔ اسے بہت دکھ لگا آغا جان کو کمزور ہوتے دیکھ کر۔ وہ اپنے غم میں آغا جان کو فراموش کر چکی تھی، پر جب سے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کیا تھا اب وہ پرسکون رہتی تھی۔ حسنان نے تو اسے آج تک نہیں بلایا تھا، اول تو گھر آتا ہی نہیں تھا، مگر جب آتا تو رات کے 1-2 بجے، جب تک وہ سو چکی ہوتی۔ لیکن وہ صرف اسے لگتا تھا، جبکہ منال تو ہر لمحہ گھڑی اس کے انتظار، ہر پل اس کی آہٹ سننے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ آغا جان میں بہت بری ہوں نا، پچھلے پورے ہفتے سے ایک ہی گھر میں ہوتے آپ کے پاس نہ آئی۔ ان کے پاس بیٹھی ان کو دیکھتی وہ دکھ سے بولی تھی، حسنان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ کہیں غلط تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بولے، آغا جان آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حسنان غلط کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس دن وقتی خفا ہوئے تھے مجھ سے، وہ انہیں مطمئن کرتی بولی تاکہ وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ پتہ ہے مینو، تمہاری آنکھیں تمہارے چہرے کا پتہ نہیں دے رہی، تم سچ بتا رہی ہو، لیکن تمہاری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اتنی سی تھی جب سے تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، میں حسنان کے تو نہیں پر تمہارا جھوٹ سچ جان لیتا ہوں۔ اتنا بھی بتا ہے تم دوائی دینے کے بہانے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آتی ہو مینو پتر، کیونکہ تمہاری ماں تمہیں نہیں سنتی ہے۔ آغا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے سنا تھا کہ مائیں بچوں کا دل پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں کی بجھتی جوت نہیں دیکھ سکتی۔ حسنان تو ان کے شوہر کی بیٹی تھی، سوتیلی تھی، لیکن سگو والا سلوک وہ میرے ساتھ بھی نہیں کرتی۔ میں ان کی آغوش میں جانے کے لیے ترس گئی ہوں۔ میں حسنان کے حق میں بولتی ہوں، ان کو غصہ آتا ہے، میں آپ سب کی قربانیوں کا ذکر کرتی ہوں، ان کا دل کرتا ہے میرا منہ نوچ لے۔ حسنان ٹھیک کر رہا ہے میرے ساتھ۔ ویسے آغا جان ہر رشتہ معصوم ہے، چاہے ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو یا میاں بیوی کا ہو۔ ان رشتوں کو اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائیں گے، اگر بے پرواہی سے پکڑو گے تو اٹھ جائیں گے، لیکن اگر نرمی سے پکڑو گے تو زندگی بھر ساتھ نہیں پائیں گے، کیونکہ مور ناچتے ہوئے بڑھتا ہے، ہنس مرتے ہوئے گاتا ہے۔ یہی زندگی کا دستور ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور سکھ والی رات سوتا کون ہے؟ آغا سب اپنی ذات میں غلط ہیں، کسی کو رشتوں میں توازن رکھنا نہیں آتا۔ اگر آپ رشتوں میں برابری رکھیں نا، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹے نہ، بیوی کے سامنے ماں کو برا بھلا کہیں۔ حسنان اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تو خالص تھے۔ آغا جان انہیں رشتے میں توازن رکھنا آتا ہے۔ ان کو جتنے بھی مجھ سے اختلافات رہے، لیکن ایک کمرے کے باہر مجھ سے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کی، کبھی خالہ کے سامنے مجھے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان کے سامنے میری حیثیت گرائی نہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں ہوں ہی اسی قابل۔ وہ آج خود سے بھی طلب ہوئی تھی، لیکن مینو پتر مجھے دکھ لگتا ہے، مجھے ترس آتا ہے تم پر، ہمدردی ہے تم سے۔ وہ پریشان سے بولے، آغا جان واقعی میں ہمدردی کے قابل ہوں، ترس کے قابل، پیار محبت کا نہیں۔ وہ جو خود کو جوڑ کے آغا جان کے پاس تھی، اس کا ضبط ٹوٹا تھا، آج پھر وہ ٹوٹی تھی۔ اسے لگا کہ وہ واقعی قابل رحم ہے۔ وہ آغا جان سے اجازت لیتی کمرے سے نکلی تھی۔ روشنان کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک بیٹھے کام کر رہی تھی۔ رات کے 1 بج رہے تھے، یعنی وہ 10 بجے سے لے کر ابھی تک کام کر رہی تھی۔ کندھوں سے لٹکتا دوپٹہ، بال نکلے ہوئے، وجو کا مسلسل کام کر رہی تھی۔ روشنان کو دکھ لگا تھا کہ وہ ابھی تک کام کر رہی ہے، اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ حسنان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جاگ گیا ہے اور اب بھی بے حس بن کر لکھ رہی تھی۔ روشنان آہستگی سے اٹھا، وہ چلتا ہوا آرام سے اور خاموشی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ حسنان اس کو دیکھ کر اس کے پاس رجسٹر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کے درمیان منحوس سی خاموشی تھی۔ روشنان نے اسے اٹھتا دیکھا، ہاتھ آگے بڑھا کر تیزی سے اسے اپنی گرفت میں لے کر اپنی پرحدت پناہوں میں لے لیا تھا اور نرمی سے تھامے اسے اپنے بیڈ پہ لے کے آیا تھا، جبکہ حسنان کا ہفا اور نہ روٹھا رویہ، لیا دیا سا لہجہ، گڑیا زاری سرخ آنکھیں، 1-3 گھنٹوں سے بیٹھے رہنے اور ہاتھ کے مسلسل استعمال، اس کی کمر اور ٹانگوں میں درد ہونے لگ پڑا تھا، اور اوپر سے اس شخص کی قربت اس کا دل جلا کر رکھ دیتی تھی، اس سے فاصلے پر رہتی تھی پر وہ کسی حد تک خود کو بچا کر رکھتی، جبکہ اس ستمگر نے تو طے کر لیا تھا اس کی ہمت توڑنے، اسے شکست سے دوچار اس کی ہمتیں توڑنے کا۔ وہ اسے مکمل بے بس کر دیتا تھا، جبکہ روشنان اس سے بے یقینی سے جذب ہوتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ہفا ہو اس کے مدھم گمبھیر لہجے کا حصار، اس کے جذبوں سے بھرپور آواز اور نہ ٹوٹنے والا دائرہ ابھی تک بنا ہوا تھا۔ اس کے جذبوں اور آنچ تیری نظر سے گھبرائی تھی، اس کا حصار سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ مجھے چھوڑ دے، نہیں بات کرنی آپ سے۔ وہ بہت زیادہ خفا تھی، اب ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔
مجھے ہرٹ کرتے ہیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، مجھے یہ کہہ کر رونے لگی تھی۔ اچھا سوری، اسے کول کرنے کے لیے بولا تھا کہ وہ پھر سے نہ رونے لگ پڑے۔ کان پکڑے، ایسے نہیں۔ وہ دل میں خوش ہوئی تھی کہ وہ خڑوس شخص اسے منا رہا ہے۔ اچھا یہ لو، اس کے نروٹھے لہجے کو دیکھتے ہوئے اس کے کان پکڑ کر بولا تھا۔ میرے نہیں اپنے پکڑے۔ اس نے سر پہ ہاتھ مار کر اس کی حرکتوں سے عاجز ہوتے کہا تھا۔ او اچھا سوری، مجھے لگا کہ تم اپنے پکڑنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ اب کی بار اپنے پکڑنے کا کہہ گئی تھی۔ اس کی گرفت ہلکی پا کر وہ نکلی اور جانے کے لیے اٹھی تھی اور پھر سے اپنے ہول میں سمٹی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس شخص کی قربے میں کچھ نہیں رہ سکتی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی تک خفا ہو، لگتا ہے میری ڈانٹ سے دل دکھا ہے۔ اس کے اترے چہرے کو دیکھتا نرمی سے اپنے پاس بیٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ جھٹکیاں دینے والا، دھمکیاں دینے والا، روب جمانے والا بھول چکا ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ اسے بھی اپنے جیسے انسانوں پر دھمکیاں اور روب جمانے پر کوئی حق حاصل نہیں۔ آپ نے دل دکھاتے وقت سخت رویے رکھے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا دل بھی ہے۔ آپ کم از کم یہ سوچ لیتے کہ میں آپ کی ایشو نہیں ہوں، پر آپ کے جان سے پیارے چچا کی پرنسس تو ہوں نا۔ آپ نے نفرت کرتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں انسان ہوں جس کا دل دکھتا ہے۔ قسم سے آپ کے الفاظ میری روح پر چھید کرتے ہیں۔ شادی سے ایک دن بعد بھی مجھے آپ میں پہلے والا سپر مین نظر نہیں آیا۔ مجھے بھولے بھٹکے سے بھی یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے مجھ سے کبھی بھی نرمی سے بات کی ہو، اور آج اس کے سخت لہجے پر تلخ ہوئی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے تم پر ظلم کرتے وقت یہ نہیں دیکھا تھا کہ تم بھی انسان ہو، تمہارا بھی دل ہے۔ اور سچ بتاؤں، بابا اور خالہ امی اور آغا جان کے بے اعتباری کے بعد اتنا تلخ ہو گیا تھا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ تم میری ایشو ہو۔ یہ تک بھول گیا کہ میں نے خود تمہیں محبت کی عبادی سے پروان چڑھا ہے۔ پھر تمہیں کیسی اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہو؟ جس دن تمہیں بخار تھا، فرقان کے گھر جانے کے بعد اس روز میں نے کویسچن کروایا تھا اور تمہاری رائٹنگ دیکھی، اور وہ رات میرے ذہن کے پردوں میں گمی تھی۔ میں نے اس رات والی اور تمہاری رائٹنگ کا موازنہ نہ کیا۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ واقعی میں تمہارا سپر مین بننے کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنی نفرت کے دنوں میں بھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ سچ بتاؤں تو اس رات کے بعد میں اپنے اندر سے تمہارا سپر مین تلاش کرتا رہا ہوں، پر وہ مجھے نہیں ملا۔ تم ہوں سوچو، تمہاری ذات کو بکھیرنے کے بعد میں تمہارا سپر مین بن سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میں تم سے نہ معافی مانگی ہے اور نہ مانگوں گا، کیونکہ میں خود سے شرمندہ ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا، تمہیں تمہارا سپر مین واپس لوٹاؤں گا۔ چھوٹی لڑکی، میں تمہاری ذات کو سپیڑنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف جھکا اور اس کے نم ہاتھوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا اور اسے فاصلے بناتا لیٹ گیا تھا۔ اور آج کی بات پہ خفا ہو تم؟ تمہارا خفا ہونا بنتا ہے، تمہاری شکایت بھی بجا ہے۔ میں اسے گہری سانس لیتے اور ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آپ سے شکایت نہیں۔ وہ اب کی بار نظر جھکائے بولی تھی۔ وہ شاک ہو گئی تھی کہ اسے سچ پتہ بھی ہے، پھر وہ اسے سرد کیوں رکھتا ہے، کیوں اسے اذیت دیتا ہے۔ اب بھی وہ اپنی انا میں گم ہے۔ اسے غصہ آیا تھا کہ وہ اس کے بے قصور ہونے کے بعد بھی تنہا رہتا تھا، کیوں اس کی ذات اتنی بے مول ہو گئی تھی، یا وہ ابھی بھی منال کو پسند کرتا ہے۔ پھر تمہارا چہرہ ہفا کیوں ہو؟ اس کا انداز جتلاتا ہوا ہرگز نہیں تھا، صلح جو اپنائیت آمیز تھا۔ میں خفا نہیں ہوں، نہ ہی شکایت ہے کسی سے، آپ سے میں تو ناراض بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں سمجھتی ہوں یہ احساسات وہاں ہوتے ہیں جب محبت اور رشتوں کی اہمیت ہو، ان کی ضرورتوں کا احساس۔ باقی ہمارے رشتے میں ایسا کوئی استحقاق اور مان ہے ہی نہیں، تو پھر میں خوش فہمی کا شکار۔ ویسے سچ کہوں، اب مجھے رویے اور لہجے تکلیف نہیں دیتے۔ پہلے میں سوچتی تھی اچھا انسان اتنی جلدی کیسے بدل جاتا ہے۔ جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں سمجھ آ گئی ہے ایسا نہیں ہے اشنال۔ اس کی بات سن کر وہ پہلی بار گھبرایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے اوپر جھکا لیا تھا۔ تم نے غلط سوچا ہے، مانتا ہوں تمہارے ساتھ مان اور استحقاق کا رشتہ قائم نہیں ہوا، پر یوں تو ہو سکتا ہے میں تمہارے ساتھ چاہ کا خواہشمند ہوں۔ آج میں پوری امانت داری سے اعتراف کرتا ہوں، تم بہت اچھی ہو، تمہاری ہمراہی میں فخر محسوس کرتا ہوں، تم بہت ہی پاکیزہ ہو، تمہارا کردار ہیرے سے بھی شفاف ہے، تمہارا پاک کردار کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ تمہارا یہ انداز، تمہارے لہجے کا ٹھہراؤ مجھے پل پل تمہارے قریب کرتا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن تم میری رگ رگ میں بس چکی ہو، تم آہستہ آہستہ پوائزن کی طرح مجھ پر اثر کر رہی ہو، اور اس کے
جھک کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر اٹھایا۔ اس پر حیا کے رنگوں کا بسیرا تھا۔ وہ آسمانی رنگ کے سور میں غضب کی مردانگی سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کے کشادہ چہرے کے تاثرات نرم سے تھے۔ اوپر سے اس کی نرم گفتگو۔ وہ پگھل رہی تھی پر وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا چھوڑو، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اس کی نیند سے بڑی آنکھوں کو دیکھتا نرمی سے اپنے سے کچھ فاصلے پر لٹا گیا تھا۔ پر مجھے اپنے روم میں سونا ہے۔ وہ اسے اپنے تختہ پا کر کنفیوز سی بولی تھی کہ کوئی بات نہیں، اٹھو اور اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ شب بخیر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لب وہاں رکھے اور تمہارے پیپر تک میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تم میرے پاس میری نگاہوں کے سامنے رہو گی مسز۔ یہ سوچ سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو۔ وہ باریک گمبھیر لہجے میں کہتا اس کا دل لڑکا گیا تھا۔ اس کی مانی ہزی باتوں سے وہ کام گئی تھی، جبکہ اشنال کو امید نہیں تھی کہ اسے فی الحال اجازت دے گا۔ وہ بے یقینی سی ہوتی اس کے پاس اٹھی تھی۔ پیپر کی بات تو پتہ نہیں کب آنی ہے، ابھی تو کل پہلا پیپر تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اتنے دنوں تک بھول جائے گا، لیکن وہ یہ والا محاورہ بھول چکی تھی کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ بہت حسرت تھی مجھے تمہیں یہاں دیکھنے کی، مسٹر عرفان درانی۔ عرفان درانی جیل کی بوسیدہ زنگ لگے لوہے کی سنگلاہ کو پکڑے نیچے بیٹھا اس کی گمبھیر آواز سنتا اٹھ کھڑا ہوا، جو وکالت کے لباس میں لیپ ٹاپ اٹھائے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں اس پہ گاڑے مردانہ وجہ سے بھرپور شخصیت نظر آ رہا تھا۔ اس کا سحر عرفان درانی کو بھی بکھلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ اسے پورے 4 سال اپنے روبرو دیکھ کر صحیح معنیوں میں گھبرایا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں تمہیں یہاں دیکھنے کے ترس رہا تھا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے میرے خوابوں کو تعبیر مل گئی۔ روشنال بہت جو آج تھانے میں آیا تھا، عرفان درانی حوالات کی تاروں میں بند تھا۔ اسے آج دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ حبیس انسان کس حال میں تھا جس کی وجہ سے اس نے وکالت کا پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیرت کے مارے پھٹی نگاہوں سے اس شاندار شخص کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ تو وکالت کی جاب سے ریزائن دے چکا ہے۔ اس نے اس کے خلاف اتنا موقع تیار کیا، اسے تو لگا تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ جی میں کیوں یقین نہیں آ رہا مسٹر عرفان درانی؟ کیوں تمہیں کیا لگا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے ماضی میں مجھے ایڈوکیٹ کی جاب ریزائن کرنے پر پریشرائز کیا جا رہا تھا؟ تم نے مجھے آسان ہدف سمجھا ہوا تھا۔ پتہ ہے شیر جب حملہ کرتا ہے تو وہ قدم پیچھے کو ہٹاتا ہے اور پھر ایک جس میں پورا زور لگا کر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، تب وہ بازی جیتا ہے۔ میرا یہ شیر نوجوان بھائی پچھلے 3 سال سے شکار کو ٹریکر کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ آخرکار ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ اب کی بار پیچھے آتے حسنال نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ایشٹرے سوٹ وہ شخص ملتا جلتا تھا، دونوں کی شخصیت ایک جیسی تھی۔ عرفان درانی کو یہ آواز پہچانے لگی اٹھا تھا، لیکن وہ چہرہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسے پہچان پاتا کہ حسنال تو گندے کپڑے پہن کر رکھتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تیل لگا جیلی ڈرائیور اور کہاں یہ سوٹ بوٹ شخص۔ ماں بہن بیٹیوں کی عزت اتنی سستی نہیں ہوتی عرفان درانی کی انہیں رات کے اندھیرے میں یوں بنگلو میں پامال کیا جا سکے۔ اب کی بار حسنال کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی، اسے بچی کا چہرہ نہیں بھولا تھا۔ قوم کو تباہ کرنے والا فرعون ہوتا ہے، اس قوم کو بچانے والا موسیٰ بھی آتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عرفان درانی کو شوٹ کر ڈالے۔ پتہ ہے حساب وہ صرف لفظوں سے کام چلا رہا تھا۔ تمہاری آواز، تمہارا یہ آنکھیں، یہ پنجابی لگتی ہے۔ وہ انجانے سی کیفیت میں پہچانے کی کوشش کرتے بولا تھا۔ مسٹر عرفان، اگلی ملاقات آپ سے کورٹ میں ہوگی، امید ہے آپ میں بدلاؤ نظر آئے گا۔ روشنال یہ کہتا چل دیا تھا، ایک بات ذہن کھل کر سنو، 2 ٹکے کے ایڈوکیٹ، یہ پولیس میرے ماتحت کام کاری ہے، تمہارے ججز ساڑھے قدموں میں ہے۔ اس بات کی فکر چھوڑو، اس بات کو سوچ لو کہ تمہاری یہ آرام دہ زندگی کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ میں ان صلاحوں سے باہر نکلوں یا نہ نکلوں، لیکن میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا، عذاب بنا دوں گا۔ اسے جاتے دیکھا، اس کی پشت کو دیکھ کر چلایا تھا، صاحب آپ کے لیے قرآن خوانی کروا رہا ہوں۔ مینوں پتا سی تسی بہت ہی پریشان ہو، اس لیے تساں دا دماغ سہم گیا ہے۔ اس کو غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھا حسنال نے گلابی پنجابی کا خاتمہ کیا تھا۔ غدار انسان، تمہیں تو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ عرفان درانی غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ سب تساں خود پہلے تے نکلو، پھر کھڈا کھودو کہ مینوں دب دینا۔ صاحب جی آپ خود تو پہلے نکلے، پھر کھڈا کھود کر مجھے دفنانا۔
وہ بائے بائے کرتا الوداعی مسکراہٹ لیے نکلا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خوشی کا دورانیہ کتنا عرصے پر محیط تھا۔ حسنال آج بہت خوش تھا، وہ توقع کے مطابق جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ آغا جان کے کمرے میں آیا، ان کو سوتا دے کر آرام سے ڈور لاک کرتے نکلا اور اپنے روم میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے روم میں انٹر ہوا، بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نماز پڑھی تھی، ایک لمحے تو مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ وہاں کے ڈرامے ہیں، لیکن پھر نظریں جھٹک لی تھی۔ وہ فریش ہونے چل دیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد واپس آیا تو وہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی۔ یہ کھانا کھا لو۔ اسے پتہ تھا وہ بات نہیں کرے گا، پھر بھی ذلیل ہونے کے لیے اسے بلایا تھا۔ نہیں کھانا مجھے لے جائیے آپ، کتنی دفعہ کہا ہے آپ کو کہ خود تک رہا کرے، جان بوجھ کر بہانے سے بلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر توجہ اور التفات پانا چاہتی ہیں تو بتا دیں کہ آپ میرے قریب قربت کے لیے مر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو کچھ پل قربت کے خیرات کر دیتا ہوں۔ کیا یاد رکھیں گی؟ وہ آج پھر اسے آپ کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر منال کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ تو کیا وہ اسے اتنا گھٹیا لڑکی سمجھتا تھا؟ کیا وہ اس کی نظروں سے گر گئی تھی؟ پر آج اس کی اور زیادہ اجنبیت اور اس کا آپ کہنا وہ اس کے رویے سے پھیکی پڑی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تمہیں کھانا دینا تھا۔ مجھے لگا کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس لیے بس۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنے کردار کی صفائی دینے لگی تھی۔ وہ جا کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ وہ آج کر تھا تو وہ صوفے پر سو گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اگر بیڈ پر گئی تو وہ اس کی تذلیل کر دے گا، جبکہ خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا۔ اس کی طرف دیکھ جو صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دوریاں رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ بہت پاک باز ہیں؟ اس کو بیڈ پر لیٹتا اس نے پھر زہر رویے سے اسے الجھایا تھا، اور روز اپنے ٹکڑے ٹکڑے دل کو جوڑتی اور پھر بری طرح بکھیر دیتا تھا۔ وہ کھانا کھا کر برتن نیچے رکھ کر آیا تھا، پھر واپس آیا تھا۔ خاموش کمرے میں اس کی آواز ابھری تھی۔ منال تو اپنی ذات کی کم مائیگی پر رو رہی تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ بہت مظلوم ہو؟ اس کے پاس بیٹھ کر داڑا تھا، جبکہ منال کمفرٹر سے منہ نکال اس کو اپنے پاس دیکھ کر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ پورے مہینے بعد اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کا دل سہما تھا۔